اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے شب قدر میں بخشش سے محروم لوگ۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، جس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شان ہو رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات اور خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں۔ اور پھر جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر وہ کھڑا کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، 100 پر ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات شب قدر کی رات ہے، چونکہ اس لیے آج کی رات اگر کوئی مسلمان بھی کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اے فرشتوں آپ جاؤ اور ان کو سلام کرو اور ان سے مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب واپسی کرو، کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ ہم جو ساری رات یہاں ٹھہرے رہے ہیں اور ان سے سلام اور مصافحہ کرتے رہے اور ان کی دعاؤں پر آمین کرتے رہے تو اللہ نے اس امت کو دیا کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا ہو۔ نمبر 2 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 3 وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے ناطے توڑنے والا ہو۔ نمبر 4 وہ شخص جو دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ یہاں تک تو حدیث مبارکہ کا یہ حصہ مکمل ہو گیا۔ اب حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی زیادہ فکر کا مقام ہے کہ پورے رمضان المبارک کا جو نچوڑ ہے وہ شب قدر ہے۔ جس شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، گرتی رہتی ہیں۔ اگر اس موقع پر بھی کوئی بد نصیب ایسا ہو کہ جس کی مغفرت نہ ہو سکے تو شاید اس سے بڑا محروم اور بد نصیب اور کوئی نہیں ہو۔ ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں کہ کہیں ہم میں کوئی ان 4 مہلک بیماریوں اور گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہے۔ اگر ہے تو خدا کا واسطہ ہے، رمضان المبارک کی جو کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بندہ دور کر لے، لیکن کم از کم ان 4 برائیوں سے تو دور ہی دور کرے۔
اللہ کے حضور توبہ کریں تاکہ ہم اس مبارک مہینے میں محروم رہ جانے والے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونے سے بچ سکیں. ورنہ یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں عید الفطر کے مجمع میں، جب چھوٹی عید آتی ہے اس کا جو مجمع صبح ہوتا ہے جو عید پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس میں بھی جب کہ لاکھوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، اس وقت بھی ان بد نصیبوں کی مغفرت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ یہی وہ بد نصیب ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ہلاکت کی بد دعا ہے، اور اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر لگ جاتی ہے، اور یہ ازلی بدبختوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اب ان 4 گناہوں پر میں کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گرد و نواح میں موجود ان گناہوں میں مبتلا دوستوں کو اور لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. سب سے پہلا بد نصیب آدمی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں بھی اس آدمی کی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ شراب پینے والا ہے. یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور پھر ان پر عمل کرنا فرض و ضروری ہے، اسی طرح جو ہے ہر ایک مسلمان کے لیے شراب، جوا، سود، زنا، چوری، ان کی حرمت کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ حرام ہے، اور ان کی حرمت کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان سے بچنا بھی فرض اور ضروری ہے. زمانہ جاہلیت میں جو شراب ہوتی تھی وہ لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوتی تھی. معاشرے کا ایک بڑا طبقہ بری طرح اس کا عادی تھا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شراب کے عادی لوگوں کے لیے اس سے جان چھڑانا اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا. اس کی لت جو پڑ جاتی ہے اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. چنانچہ شراب پینے کے نتیجے میں بے شمار مفاسد اور جرائم وہ بھی اس معاشرے میں عام تھے مشرکین مکہ میں. اور چونکہ عرب میں شراب کا جو رواج تھا وہ انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اس کا دفعتاً یک بارگی ایک ہی وقت میں چھڑا دینا یہ مخاطبین کے لیے ان کے لحاظ سے آسان نہیں تھا ان لوگوں کو دیکھ کے. اس لیے جب اسلام آیا تو اسلام نے نہایت ہی حکیمانہ تدریس حکمت کے ساتھ سب سے پہلے دلوں میں، قلوب میں اس کی نفرت بٹھائی، اور جب نفرت بیٹھ گئی تو آہستہ آہستہ حکم تحریم سے پھر مانوس کیا گیا، حرام کے حکم کو بتایا گیا، اور بالآخر اس کے بالکلیہ حرام ہونے کا قطعی فیصلہ سنا دیا گیا. تو شراب کے نفع اور نقصان، حلال اور حرام ہونے کے اوقات، پھر قطعی طور پر ممانعت کا حکم اور حرمت اور ممانعت کی حکمت کا ذکر قرآن مجید میں 3 مقامات پر آیا ہے. یعنی معاشرے کو جب اس کی لت پڑ چکی تھی تو چھڑانا بھی آسان نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ 3 مقامات پہ جو ہے شراب کی حرمت کی ہے، لیکن آہستہ آہستہ. سب سے پہلی قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 219 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پیغمبر، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہ شراب کا کیا حکم ہے، جوے کا کیا حکم ہے. قل، آپ ان کو فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں، شراب میں بھی اور جوے میں بھی بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ گناہ ہے. ومنافع للناس، ہاں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو نقصان ہے وہ فائدوں سے بہت زیادہ ہے. اس لیے فائدے کو نہ دیکھو، اس کے نقصان پر نظر رکھو.
یہ وہ پہلی آیتیں تھیں کہ جن میں شراب پوری طرح حرام نہیں قرار دی گئی، لیکن اس آیت میں شراب کی متعلق سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اگرچہ شراب اور قمار یعنی جوا اس میں کچھ فائدہ ہے، لیکن ان کا گناہ اور نقصان ان کے فائدے سے شدید تر ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب پینے سے عقل چلی جاتی ہے، دماغ چلا جاتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں کھڑا ہوں اور کیا بک رہا ہوں اور میرے سے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہی عقل جو ہے یہی انسان کو تمام برائیوں سے بچاتی ہے، افعال شنیعہ بری حرکات سے بچاتی ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز کرواتی ہے یہ عقل۔ تو جب عقل موت ہو جاتی ہے تو آدمی جو ہے پھر وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس آیت کی جب نزول ہوا، یہ پہلی آیت جو ہے، تو اس کے بعد بہت سی جو محتاط طبیعتیں تھیں صحابہ اکرام میں، ان میں محتاط طبیعتوں نے مستقل طور پر شراب نوشی چھوڑ دی، ترک کر دی۔ پھر اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ مغرب کی نماز ہو رہی تھی اور امام صاحب نے نشے کی حالت میں، چونکہ ابھی شراب پوری طرح حرام نہیں ہوا تھا، تو اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر، اور تلاوت میں سورۃ الکافرون کے اندر جو لفظ آتا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ اے مشرکین مکہ ہم عبادت نہیں کرتے ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب اس نشے میں ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے قرات غلط کر دی، قرات یہ کر دی کہ اعبد ما تعبدون، کہ ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اب معنی میں بڑی تبدیلی آ گئی، معنی بدل گیا، یعنی جہاں شرک سے اظہار کرنا تھا شرک اور اس کی برات کی جگہ شرک کا اظہار لازم آ گیا، شرک سے برات کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، فوراً دوسری آیت آئی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے میں، حتی تعلموا ما تقولون، ہاں نشہ اتر جائے، جب تمہیں یہاں تک کہ پتہ چل جائے، تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو زبان سے، کیونکہ تم نے تلاوت کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے۔ تو چونکہ اس آیت سے بھی شراب کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، جس کی بنا پر چونکہ اس میں بھی اب کلی طور پہ تو منع نہیں کیا گیا، صرف نماز کی حالت میں منع کر دیا گیا کہ نماز سے پہلے نہ پینا اور نماز کے قریب اس حالت میں نہ جانا کہ تمہارے اوپر نشہ حاوی ہو اور نشہ ہو رہا ہو، یہاں تک کہ تم الفاظ بھی سمجھ نہ پا رہے ہو۔ ہاں جب تمہیں الفاظ اپنے صحیح سمجھ آنے لگے تو پھر تم نماز پڑھو بھی اور نماز پڑھو گی۔ تو اب چونکہ پہلی آیت بھی اتر چکی تھی، اب یہ دوسری آیت پھر آ گئی، تو اس آیت کی بنا پر بہت سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ہی شراب چھوڑ دی، بہت سے لوگوں نے، اور بہت سے صحابہ نے نماز عصر اور نماز مغرب کے بعد شراب پینا چھوڑ دیا کہ ان نمازوں کے اوقات قریب قریب ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک نشہ مکمل نہیں اترے گا، اس لیے جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن اکثروں نے جو ہے اس کو چھوڑ ہی دیا کہ بھئی اللہ پسند ہی نہیں کر رہے۔ بہرحال قرآن کریم کے اشارات اور قرائن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عنقریب شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہونے والا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہر دو آیتوں کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، اے اللہ شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم نازل فرمائی۔ چنانچہ تیسرے مرحلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی سورۃ المائدہ کی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 90 اور 91 اور 92، یہ تین آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة
فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. تو یہ آیتیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے جو تیر ہیں، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. شیطان تو ایمان والوں یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش جو ہے وہ ڈلوا دے، جھگڑا پیدا کرے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے. خدا کی فرمانبرداری کرو اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو. اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے. اب مشکات المصابیح کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ سورہ مائدہ کی ان آیات میں شراب کی حرمت پر اللہ تعالیٰ نے 7 دلائل دی. یہ 7 ان آیتوں میں 7 دلیلیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اب ہمیں شراب نہیں پینی چاہیے. اور ان میں سے پہلی دلیل کہ قرآن مجید نے شراب کو رجس کہا ہے. رجس تو رجس کا معنی نجاست اور گندگی کیا ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر نجاست اور ہر گندگی شریعت مطہرہ میں بھی اور عقل سلیم کے نزدیک بھی، یعنی عقل رکھنے والا آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ گندگی اور نجاست حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نمبر 1 رجس کہا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے شراب کو عمل الشیطان فرمایا اور شیطان کا ہر عمل حرام ہے. نمبر 3 قرآن کریم کا حکم ہے فجتنبوہ، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے بچنے کا حکم فرمائے وہ بھی حرام ہوتی ہے، تو یہاں اللہ نے کہا ان سے بچو. ایک چوتھی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو جس چیز کے بچنے سے فلاح اور کامیابی متعلق ہو تو اس کا کرنا پھر حرام ہو جاتا ہے. اور اسی طرح 3-4 اور دلیلیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں. انشاءاللہ کل ان کو بھی بیان کیا جائے گا. اور باقی جو 3 گناہ ہیں، ایسے بدبخت آدمی جو ان 3 گناہوں میں ملوث ہیں، ان کی جو ہے بخشش اللہ تعالیٰ شب قدر کے رات بھی نہیں فرماتے. تو ان میں سے پہلا جو تھا وہ شراب پینے والا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے. انشاءاللہ باقی گناہوں کے بارے میں بھی کل تفصیل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.